سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو پچھلے جمعے گزرے ہیں ہمارا ایک سلسلہ وار عنوان چلا آ رہا ہے نماز کے حوالے سے. پروگرام اور جو بندے نے اپنے دماغ میں سیٹنگ کی ہوتی ہے اس کے مطابق یہی سوچ تھی کہ آج کا جمعہ نماز کے موضوع پر نماز کے طریقے کے حوالے سے پڑھایا جائے اور کوشش یہ کروں کہ آخری جمعہ ہو اس عنوان کے حوالے سے. لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے جن کو بیان کرنا اور جن کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لہذا آج کے جمعے میں نماز کا عنوان، طریقے کا عنوان جو سلسلہ وار چلا آ رہا ہے وہ بیان نہیں ہوگا. آپ سب جانتے ہیں یہ انگریزی جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کے لحاظ سے سال کا آج یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ دوسرا مہینہ ہے. کتنی ہی باتیں ایسی ہیں، کتنی ہی خرافات ایسی ہیں اور کتنی ہی رسمیں ایسی ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے ان کا ہمارے معاشرے میں کسی کو علم تک نہ تھا. آج 20 برس گزر جانے کے بعد دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ مشرق اور مغرب والے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے 7 سمندر پار اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کا سارا ماحول جو ہے وہ اپنے پاس بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. دنیا جو ہے، دنیا کا سسٹم اور دنیا کا نظام اس قدر سمٹ چکا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے انتہائی زیادہ قریب آ چکے ہیں. ایسے دور میں سب سے خطرناک جو بات ہے ہمارے لیے، سب سے خطرناک اور خوفناک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو اس قدر دنیا سمٹ چکی ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا نوجوان، باپ پاس بیٹھا ہے، بھائی بہن بیوی بچے سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کو چھوڑ کے بڑی دور خود سے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اس انہمام کے ساتھ
اور اس توجہ کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں. اور ان حالات میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے. دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے پائے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اور عطا نہیں فرمائی. اس دین کو، اس اسلام کو اس دور میں بچانا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. عیسائیوں کے رسوم و رواج، بے دین اور اللہ کے نافرمان یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے اسلام کی محبت کو ختم کر دیا جائے. اسی سلسلے میں یہ دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک آج 12 تاریخ ہے. یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ گڈے چڑھانے والے، پتنگ بازی کرنے والے نوجوانوں کو پکڑا جائے گا. نہ صرف ان بچوں کو بلکہ ان کے باپوں کو بھی پکڑا جائے گا. یہ اچھا ہے. بسنت کا تہوار، اس کی بھی ایک الگ تاریخ ہے. اس کے ساتھ اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد 14 تاریخ آنے والی ہے. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نہیں جانتے 14 تاریخ کیا ہے. دوسرے مہینے کی 14 تاریخ کہ جس کے ضمن میں، جس کے حوالے سے آج کا جمعہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آج کے خطبے کا عنوان جس کے گرد گھومے گا، یہ 14 فروری. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے ہاں ایک دن ہے عید کا، عید الفطر، عید الاضحیٰ. پورے پاکستان ہی نہیں، کائنات میں رہنے والے سارے مسلمان ان 2 دنوں کو اپنے خوشی کے دنوں کے طور پہ مناتے ہیں. ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا. سارے مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں اور اس سچائی کے عالم بردار ہیں کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے. اور اس دن کو خاص اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہر مسلمان کا فرض اور ذمہ داری ہے. یہ دن ہمیں علم ہے. اسی طرح سال میں اور دن بھی ہمیں کہاں سے پتہ چلے یہ نیٹ کی ترقی سے. اب کبھی وقت تھا کہ ہمارے گھروں میں، پوری بستی میں، مجھے جہاں یاد ہے اپنے بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اپنے گھر سے نکلتے رات کو، ہفتے والے دن رات کو فلم لگا کرتی تھی. 5ویں 6ویں کلاس کے بچے بڑا شوق ہوا کرتا تھا فلم دیکھنے کا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر کو اس دور میں ٹی وی سے بچایا ہوا تھا. ہمارے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، وہ اس کے سخت خلاف تھے. ہم رات کو نکلا کرتے ٹی وی دیکھنے کے لیے، ہمسایوں کے گھر جاتے، رشتہ داروں کے گھر جاتے. کبھی کبھار پٹائی بھی ہوا کرتی، مار بھی پڑا کرتی. لیکن جس دور میں ہم آج ہیں، یہ آپ کو میں نے آج سے 22 سال پہلے کی بات سنائی ہے. جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس قدر ترقی ہو چکی کہ ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے. وہ اپنے موبائل پہ پھر پیکج. اس کے بعد جب ہم چھوٹے تھے 2 اسٹیشن چلا کرتے تھے ٹی وی پہ، اور ایک اسٹیشن پہ ٹی وی پہ فلم لگا کرتی تھی. لوگ فلم دیکھنے کے لیے من چلے اور تماشبین فلم دیکھنے کے لیے ٹی وی کی سکرین کے سامنے جمع ہوا کرتے تھے. اور اس دور میں، جس دور کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، پہلی دفعہ
اب جمعہ پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی دن تھے، دھوپ میں باہر بیٹھے ہوئے، جہاں ہم پڑھتے تھے ڈسکا میں، وہ سرکلر روڈ کہلاتا ہے، سیالکوٹ ڈسکا روڈ، وہاں پہ محلہ حاجی پورہ ہم پڑھتے تھے، اور دیکھا ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں تانگا جا رہا ہے، تانگے کے پیچھے بہت بڑا ایک اشتہار لگا ہوا ہے، اس کی دائیں جانب اس کی بائیں جانب، اور جہاں پہ کوچوان بیٹھا ہوتا ہے وہ جگہ خالی ہے، اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ ڈھول بجا رہا تھا اور ایک ہاتھ سے چھنکنا نما چیز اس نے پکڑی ہوئی اس کو بجا رہا تھا، اور لوگ متوجہ ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تب ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ شہر میں ایک سینما گھر ہوتا ہے، سینما گھر میں فلم لگتی ہے۔ اس دور میں جب کوئی پوری بستی میں ہماری 3 یا 4 لوگ ایسے تھے جو سینما میں فلم دیکھنے جاتے تھے، اور جو سینما میں فلم دیکھنے جایا کرتا تھا پوری بستی میں اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ایسے ہی اب سینما ختم ہو گئے، پورے فیصل آباد میں چند سینما ہال ہو گئے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا۔ وہ جو سینما بینی کو گناہ سمجھتے تھے، وہ جن گھروں میں سینما تو دور رہا ٹی وی رکھنا گناہ تھا، اب ان گھروں میں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، جس سے سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف آپ www اس کے آگے آپ ایک نقطہ لگائیں، نقطہ لگانے کے بعد آپ جو چاہے لفظ لکھ لیں، آپ کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں لکھنے کے بعد مجھے اسلام ملے، اسلامی دنیا کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو جائے، آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے جہان کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور حالات ایسے ہیں اس دور میں۔ پھر جا کے علماء کرام نے کہا، اجازت دی کہ اگر اس بڑھتی ہوئی یلغار کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی میدان میں آنا ہوگا۔ اسی لیے آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، آپ یہ نیٹ پہ، یہ آپ کو اسٹیشن بتا رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں پتا، شاید وہ کہ ہماری سمجھ سے اوپر کی باتیں کر رہا ہے، لیکن نوجوان جانتے ہیں، اور آج کے مسلم نوجوان کی جوانی بچانا انتہائی ضروری ہے۔ صرف ایک لفظ کا فرق پڑتا ہے، آپ گناہ اور بے حیائی کی دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ترقی ہے، جو نظر آ رہی ہے ترقی اس دور میں، ایک تو ہمیں اپنے ایمان بچانے بہت ہی فرض ہو چکے ہیں، کوئی چیز اس دور میں قیمتی نہیں، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا ناموس، ہر چیز سے بڑھ کے اگر آپ کسی چیز کی قیمت ہے تو آپ کے دین اور ایمان کی ہے۔ اور ایمان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جس بندے میں 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، جس بندے میں 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، وہ بندہ ایماندار ہو جاتا ہے، نہ صرف مومن ہوتا ہے بلکہ ایمان کی مٹھاس تک لیتا ہے۔ ایمان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن